الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، اظہار نعمت اور اعلان نعمت کے طور پر، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی میں نے تمام نعمتیں تم پر تمام کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس پر عمل کر کے تم میری رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس لیے کہ بحیثیت ایک دین کے میں نے یہی تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو ایک مکمل نظام حیات بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا نزول فرمایا۔ قرآن کریم میں عقائد بھی ہیں، شرک سے بچنے کی تاکید بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا بھی پر بھی زور ہے، جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کو پوری عالم کے نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی بھی دعوت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دی، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی میں مختلف احکام بندے کو عطا فرمائے۔ بہت سے احکام وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، جو کہ اللہ کے حق ہیں۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق کو ادا کرے گا تو بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے گا۔ بہت سے احکام وہ ہیں جو کہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق ہیں، کہ
ان حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور دیگر عبادتوں گرم پانی جہاں دیگر عبادات کا حکم دیا جو کہ اللہ کے حقوق ہیں، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقوق کا مجموعہ اور وہ احکام جو کہ بندوں کے آپسی تعلقات، آپسی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر جو گھریلو نظام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق قرآن کریم میں ضرور بیان کیے، لیکن ان کی تفصیلات اللہ نے قرآن کریم میں نہیں نازل فرمائی۔ مثال کے طور پر نماز ہے، تو نماز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا، لیکن قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق جو نمازوں کی ترتیب ہے، وہ کتنے وقت نماز فرض ہے، کتنی رکعتیں فرض ہیں اور کتنی رکعتیں واجب ہیں، کون کون سے وقت میں پڑھی جائیں گی، یہ سب اللہ نے قرآن کریم میں نہیں بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا، اس کا اجمالی ذکر کیا کہ زکوٰۃ وہ شخص جس کے اوپر کہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر اس کے پاس دولت زائد ہے تو کس طریقے سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، کن کن لوگوں پر حج واجب ہے اور کن کن لوگوں پر رمضان کے روزے واجب ہیں، فرض ہیں۔ لیکن ان تمام احکام کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے وہ تمام احکام کی تفصیل ہم تک پہنچی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے بندوں کے حقوق کا، جہاں تک تعلق ہے گھریلو زندگی سے متعلق ضابطے کا اور قوانین کا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ نظام زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق، جیسے مثال کے طور پر بہن بھائی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، آپس میں عزیز و اقارب کے کیا حقوق ہیں، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد میں اس کے کتنے عرصے تک اس کو دودھ پلایا جائے گا، اس کی تربیت کس کے ذمہ ہوگی، جب بچہ بڑا ہو تو تربیت کیسے کی جانی چاہیے، جب بچہ جوان ہو جائے اس کا نکاح ہو تو نکاح کا کیا طریقہ ہے اور خوشگوار زندگی کا طریقہ کیا ہے، اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو کس طریقے سے اس ناخوشگواری کو ختم کیا جائے میاں بیوی کے درمیان۔ اسی طریقے سے اگر طلاق دینا ہے اور گزارا نہیں ہو رہا ہے تو طلاق دینے کے کیا طریقے ہیں، یہ سارے تمام طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق سے متعلق، عبادات سے متعلق تو اجمالی ذکر کیا ہے پورے قرآن کے اندر، لیکن فیملی لا، شرعی آئلی قوانین، جس کو کہ ہم انگریزی میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اردو میں شرعی آئلی قوانین کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں الاحوال الشخصیہ الاسلامیہ کہتے ہیں، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام گھریلو زندگی سے متعلق نازل فرمائے ہیں 80% منصوص ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ اور یہ کیوں کیا اللہ سبحانہ؟ تو علماء حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور اس کے حقوق جو کہ عبادات سے متعلق ہیں،
براہ راست اللہ سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں، ان کو تو ادا کرنے کی یقیناً فکر کرتا ہے، اس کو جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت بھی ہے تو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ڈر ہے تو اللہ ناراض نہ ہو جائے تو یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں، سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، حج کب فرض ہے میرے اوپر، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ تو اللہ سے تعلق اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور اللہ سے ناراض ہو جائیں اس کا خوف بندے کو خود بخود آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کن کن چیزوں میں کس کس طریقے سے عمل کرنے کے اندر پوشیدہ ہے۔ لیکن جب سوال پیدا ہوتا ہے فیملی سسٹم سے متعلق، جو گھر میں زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس کے متعلق آپس میں عزیز و اقارب کے جو ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، ان حقوق کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ اس میں کوئی اجمال نہیں رکھتا، کھول کھول کر قیامت تک کے لیے اس نے ایک نظام حیات زندگی کا دے دیا۔ وہ اس لیے کہ ہم آپس میں گھر میں رہتے ہیں، رات اور دن، صبح شام اپنی گھریلو زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، اور زندگی جو بسر کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان کے تو حقوق ادا ہی کر دیں گے، ان کے حقوق تو خود بخود ادا ہو ہی جائیں گے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتا دیا اور بتا دیا قرآن کریم میں تفصیل بیان کر کے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، ان میں پورا نظام زندگی کو کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور جتا دیا کہ جس طریقے سے میں تم سے راضی ہوں، میری حقوق اور میری عبادات اور میرے اور تمہارے درمیان جو حق ہے اس کو پورا کرنے سے، اسی طریقے سے میں اسی وقت تم سے راضی ہوں گا جس طریقے سے میں نے تمہارے آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، ان حقوق کو جب ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گا، اگر تم کو ادا کرو گے تو میں ضرور راضی ہوں گا۔ اس کے شرعی آئلی قوانین کی یہ اہمیت ہے قرآن کریم کی، یہ اسلامی زندگی سے، کہ ان کا براہ راست تعلق قرآن کریم سے ہے، یہ اس کی خاص اہمیت ہے۔ تو گزشتہ کئی سو سال سے اس بات کی کوشش چل رہی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے کہ آنے والی نسلیں اسلام کو بھول جائیں، اسلام پر عمل کرنے والی نہ رہیں۔ ان کی تمام کوششوں کے باوجود بھی آج ان کو کامیابی نہیں مل سکی اس بات میں کہ وہ دین حق کو ہم سے جدا کر سکیں، لیکن ہماری غفلتوں اور دین سے ہماری دوری اور دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم نے بہت سارے احکام کو جو کہ ہماری گھریلو زندگی سے متعلق ہیں ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور ہمیں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ احکام کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب ان شرعی اور آئلی قوانین کے متعلق ان دشمنان اسلام سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمیں شرعی علم نہیں ہے تو ہم ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں ان احکام سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور ان کی احکام کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے کمزور ہوئی، ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب یورپ نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے جدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے، لیکن میں تو ہندوستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً 200 سال تک انگریزوں کی حکومت رہی، انہوں نے تمام قوانین کو جو کہ اسلام کے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اسلام کا کیا نظام کی خصوصیت کیا ہے،
صرف مسجد کے اندر دین نہیں ہے، دین پوری زندگی پر حاوی ہے۔ آپ گھر کے اندر ہوں تب بھی دین آپ کو ہدایت کرتا ہے، آپ گھر سے باہر ہوں تو بھی دین آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ گھریلو زندگی بسر کر رہے ہوں تو دین کے احکام موجود ہیں، آپ تجارت کر رہے ہوں تو دین کے احکام موجود ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ جب انسان وجود میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اور قبر میں پہنچنے تک ہر مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے۔ جب انگریزوں نے قانون شہادت ختم کر دیا، قانون تعزیرات جو سزاؤں کا قانون ہے وہ ختم کر دیا، قانون شہادت ختم کیا، بہت سارے قوانین تھے ختم کر دیے، تو ہمارے اس وقت کے علماء جو موجود تھے انہوں نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس لیے کہ حکومت ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو قوانین انہوں نے ختم کیے ہیں ان کا تعلق حکومت سے ہے، اور حکومت تو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی نہیں، اور حکومت ہی ان قوانین کا امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ارادہ ظاہر کیا اور اپنی منشا ظاہر کی کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے اس کو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کو دین سے دور نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ براہ راست عمل کرتے ہیں، کوئی حکم نکالتے ہیں کہ تم نکاح کرو گے تو ہمارے کہنے کے مطابق، ہم جیسے کہیں گے ایسے نکاح کرو گے، طلاق اگر دینا ہے تو وہ کورٹ کے ذریعے دی جائے گی، تم طلاق نہیں دے سکتے، تم اگر پرورش کرنا ہے تو کیسے کرو گے وہ ہم تم کو بتائیں گے۔ یہ گھریلو نظام سے متعلق وراثت ہے تو وراثت کتنی دی جائے گی وہ ہم طے کریں گے، تم طے نہیں کرو گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ہمارے گھریلو نظام کو ختم کرنا تھا، ہمارے فیملی سسٹم کو کریش کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا کہ اب آخری باری کس کی ہے؟ مسلم پرسنل لا کی ہے۔ آئلی قانون جو فیملی سسٹم ہے اس کے ضابطے کو جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے اس کو ہم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے بہت چالاکی سے یہ کام کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی قانون نکال دیتے ہیں، انہوں نے پہلے ایک رائل کمیشن بنایا۔ رائل کمیشن کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہم کو رپورٹ دے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ وہ 15-20 سال کے اندر رائل کمیشن 3 مرتبہ بیٹھا، وہ تینوں مرتبہ اس نے یہ رپورٹ دی برطانیہ کی حکومت کو کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی چھیڑ چھاڑ کی تو ہندوستان کا مسلمان باغی ہو جائے گا اور آپ کی حکومت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ جب تینوں مرتبہ اس نے یہ رپورٹ دی تو انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب ایک واقعہ اچانک پیش آیا 18ویں صدی کے آس پاس میں اواخر میں کہ ایک بھائی اور بہن دونوں کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے باپ کا تو اولاد کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے۔ تو بھائی نے باپ کی وراثت میں حصہ دینے سے انکار کر دیا، اور بہن یہ چاہتی تھی کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں میرا حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ مجھ کو مل جائے، صرف اتنی سی بات تھی۔ تو بہن نے پھر عدالت کی طرف رجوع کیا، برطانیہ کی عدالت کی طرف، اور رجوع کر کے یہ کہا عدالت سے کہ میرے صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ قرآن نے بہنوں کو جو حصہ مقرر کیا ہے وہ شرعی حصہ مجھ کو مل جائے۔ تو بھائی کو بلایا گیا، بھائی نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، یعنی لڑکے سے بلایا اور کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ لڑکے نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد پہلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ہمارے یہاں پرانا اسلام قبول کرنے سے قبل جو ہمارے سماج میں ایک رسم چلی آ رہی ہے
ایک کسٹم چلا آ رہا ہے کہ ہم بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں کسٹم چلا رہا ہے. اور آج بھی انٹرنیشنل لا میں کسٹم کی بڑی اہمیت ہے. وہاں مسئلہ مذہب کا تھا، یہاں مسئلہ کسٹم کا آیا. وہ شرعی اعتبار سے اپنے دین کے مطابق اپنا حصہ چاہتی تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ ہم کسٹم پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم اس کو حصہ نہیں دیں گے. تو برطانوی عدالت نے اس بچی کو محروم کر دیا اور بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ چونکہ کسٹم چلا رہا ہے، لہذا کسٹم کے مطابق اس بچی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو براہ راست دین کے اندر مداخلت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. اور اس کو موقع مل گیا عدالت کو شریعت میں مداخلت کرنے کا. تو ہمارے سارے علماء پورے ہندوستان میں اکٹھا ہوئے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بڑی فہرست ہے علماء کی، ہمارے اکابرین کی. ان کا اب تو دین پر آنچ آ گئی ہے. اب یہ براہ راست قرآن کو مٹانے کی اور اس پر عمل نہ کرنے کے لیے ہم کو مجبور کرنے کی، یعنی اب ان کی تہذیب قانون کی شکل میں ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے قانون بنا کر. اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا سب اکٹھا ہوئے اور سب نے احتجاج شروع کیا. 36 سال تک پروٹیسٹ کیا. کتنے سال تک؟ 36 ایئرس تک پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد نے حکومت نے سمجھ لیا کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ڈیمانڈ کو، تو حکومت ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی اور زیادہ اس میں ڈیلے کرنا اب صحیح نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ایک قانون بنایا، شریعت ایپلیکیشن پروٹیکشن ایکٹ 1937 1938. 2 قانون پاس کیے. ایک 1937 میں پاس ہوا اور دوسرا لا جو ہے 1938 میں پاس ہوا. اور اس کے ذریعے حکومت نے اس بات کا پروٹیکشن دیا کہ اگر فیملی کوئی جھگڑا ہے، فیملی ڈسپیوٹ ہے، طلاق کا، نکاح کا، وراثت کا، یا حق شفا کا، یا ایلا کا، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اور دونوں فریق مسلمان ہیں، دونوں فریق مسلمان ہیں، دونوں پارٹیاں مسلمان ہیں، تو اس شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. برطانیہ کی سول کوڈ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. پروٹیکشن مل گیا، اطمینان ہو گیا الحمدللہ. لیکن دشمنان اسلام خاموش نہیں بیٹھے، بات چلتی رہی. ایک وقت وہ آیا کہ ملک آزاد ہو گیا. آزاد ہونے کے بعد ابھی تک وہ قانون تھا برطانیہ کا، اب قانون بننا ہے ہندوستان کا. کانسٹیٹیوشن بنا. کانسٹیٹیوشن میں دفعہ 44 جو کہ پریمبلس میں ہے. قانون کے، کانسٹیٹیوشن کے 2 طرح کے حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کہلاتا ہے، جس میں کوئی حکومت کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. ایک پریمبلس ہیں، اس کی حیثیت ریکمنڈیشنز کی ہے، سفارش کی ہے. مثال کے طور پر یہ سفارش کی گئی ہے کہ بھئی اس ملک میں شراب نوشی ختم کی جائے گی، اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، اس ملک میں کوئی بے گھر نہیں رہے گا، کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا کھلایا جائے گا، ایجوکیشن فری کی جائے گی. یہ سارے پریمبلس ہیں. ان پریمبلس میں باوجود مسلمانوں کے احتجاج کے یہ ڈال دیا گیا دفعہ 44 کے اندر کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. یعنی اگر نکاح ہوگا تو کیسے ہوگا وہ حکومت طے کرے گی. طلاق اگر دینا ہے تو وہ کیسے ہوگی وہ حکومت طے کرے گی. حکومت کا قانون نافذ ہوگا. تو یہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ تو بہت احتجاج ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان چونکہ پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں ایک شق ہو گئی. لیکن اس میں اس بات کا گنجائش تھی کہ پریمبلز جتنے بھی ہیں اس کو بائی فورس نافذ نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2، کوئی بھی قانون اگر بنے گا تو پہلے جس سے متعلق، جس کمیونٹی سے متعلق قانون بن رہا ہے، پہلے اس سے دریافت کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اگر وہ راضی ہے تو پر لا پاس کیا جائے گا، اگر وہ راضی نہیں ہے تو قانون نہیں بنایا جائے گا.
لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جو حالات تبدیل ہوئے تو پولیٹیکلی بہت کمزور ہو گئے. تو 1972 میں ایک لا آیا، ایک بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس بل کا نام تھا ایڈاپشن بل، لے پالک بل، یعنی بچے کو گود لینے کا قانون. اس کا قانون کا مطلب یہ تھا کہ حکومت یہ قانون بنانا چاہتی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص، ہو مسلمان ہو یا ہندو ہو، اصل ٹارگٹ تو مسلمان تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، محبت میں اپنے بیٹا کہا. تو صحابہ کے درمیان یہ بات ذکر میں آ گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو یہی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل کی، ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تمہارے سی الفاظ ہیں، تم نے محبت میں کہہ دیا ہے. اور اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی بچے یا بچی کو تم نے گود لے لیا ہے اور اگر تم وفات پا گئے گود لینے کے بعد میں، تو تمہاری وراثت میں تمہاری حقیقی اولاد کا حصہ ہوگا، تمہارے منہ بولے بیٹے اور بیٹی کا حق نہیں ہوگا. یہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی. تو بات ختم ہو گئی یہیں پر. لیکن یہ قانون آیا، اس قانون کے لانے کا مطلب یہ تھا، یہ کہا گیا کہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے، یعنی مسلمانوں کا قانونی وراثت ختم کرنے کی طرف ایک قدم ہے پہلا. تو مسلمانوں نے بڑا احتجاج کیا. اس احتجاج کے نتیجے کے اندر آزاد میدان کے اندر بہت بڑا اجلاس ہوا. میں تمام مسلک کے لوگ، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، اور ہر مسلک کے لوگ آئے. جب ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، نبی آخر الزمان ایک ہے، ہم سب اس بنیادی طور پر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، ہم سب مل کر، تو ہم اس معاملے کو ساتھ میں مل کر لڑیں گے، شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور قرآن کریم کو مٹانے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس پر عمل نہ کرنے پر جو مجبور کیا جا رہا ہے، اس پر ہم خود لڑیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے 1 سال کے بعد کنونشن ہوا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وجود میں آیا. تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں آج بھی یورپ کے معاشرے کے اندر بہت سارے قانون ایسے آ رہے ہیں جو کہ فیملی سسٹم کو کریش کرنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے لائی جا رہے ہیں. میرا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کھول کھول کر بیان کیا؟ اس لیے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا مقصد ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے جو خود کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر تمہارا فیملی سسٹم جو میں نے تم کو دیا ہے، اگر تمہارے گھروں کے اندر باقی رہے گا تو تم دین پر قائم رہو گے، تمہاری نسلیں دین پر قائم رہیں گی. تو اسلام کو دین سے تم کو جدا کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس میں تو وہ سینکڑوں سال سے ناکام ہو گئے. لیکن ان کو ایک کمزوری ہماری پتہ چل گئی کہ مسلمان کو ان کی گھریلو تہذیب سے ان کو دور کر دیا جائے، اور جو نظام حیات قرآن کریم نے دیا ہے اس سے ہم کو دور کر دیا جائے. تو میرا عزیزو اور دوستو، مختصر بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر قانون کو اور ہر حکم کو ہمیں دل سے لگا کر رکھنا چاہیے، خواہ وہ نماز و حج زکوٰۃ سے متعلق ہو وہ بھی، اور جو اللہ نے ہمارے آپس کے حقوق ہم کو دیے ہیں ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اہمیت ہم نماز قرآن کو اور نماز کو اور روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو دیا کرتے ہیں. اگر ہم نے آپس میں طے کر لیا، قانون جتنے بن جائیں وہ بننے دیجئے، لیکن اگر آپ نے ایک طے کر لیا کہ ہم کو ہماری گھر کے اندر دین کو زندہ رکھنا ہے، دین کو باقی رکھنا ہے، جو فیملی سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ ہم کو لاگو رکھنا ہے ہمارے گھر کے اندر، تو انشاءاللہ دین سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذہن کو زندہ رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلت الصواب سهلا إذا شئت. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.